أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر یہودیوں کے ایک زمانہ جاہلیت کے عمل کو ذکر کیے ہے. اسی طرح عیسائیوں کے ایک زمانہ جاہلیت کے عمل کو ذکر کیے ہے. اسلام لانے کے بعد بھی وہ اس طرح کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ عمل جو ہے یہ زمانہ جاہلیت کا ہے. اسی طرح مشرکین مکہ جو ہے وہ بھی کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سفر میں چھوڑ جانے کی وجہ سے ان کا عقیدہ فاسد تھا کہ گھروں میں پھر وہ سیدھے طریقے سے داخل نہیں ہوتے تھے، ایک الگ ہی کیفیت اختیار کرتے تھے. اس پر بھی یہ آیت نازل ہوئی. اور ایک بیجا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو اس آیت کے اندر اس طرح کے بیجا سوالوں سے منع کیا گیا ہے، تعلیم دی گئی ہے کہ اس طرح کے بیجا سوال نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یسألونک عن الأہلہ، یہ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ کہ یہ چاند جو ہے یہ بالکل باریک سا ہو کر بال کی طرح نکلتا ہے اور پھر بڑا ہوتے 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 بالکل پورا چاند بن جاتا ہے اور پھر اس کے بعد 14ویں کے بعد پھر یہ گھٹنا شروع ہوتا ہے، گھٹتے 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 پھر یہ بالکل باریک ہو جاتا ہے اور پھر کچھ دن غائب رہتا ہے اور اس کے بعد پھر نمودار اسی طرح ہوتے ہیں اور یہ اس طرح چلتا آ رہا ہے. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمیں بتائیں کہ یہ چاند اس طرح کیوں ہوتا ہے. سوال کرنے والے کا مقصد تو چاند کے بارے میں پوچھنا تھا کہ چاند اس طرح کیوں ہوتا ہے، دنوں کے بارے میں یا مہینوں کے بارے میں پوچھنا نہیں تھا. لیکن میرے اللہ نے سوال کے جواب کو چینج کر دیا اور فرمایا قل، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اس طرح کا سوال جو ہے قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ جو چاند کا گھٹنا ہے، چاند کا بڑھنا ہے، یہ تمہیں تعجب میں کیوں ڈال رہا ہے کہ یہ چاند اس طرح کیوں ہوتے ہیں، یہ گھٹتا کیوں ہے، بڑھتا کیوں ہے. آپ کو یہ حج کا وقت بتانے کے لیے ہے اور دنوں کی جو تعداد ہے وہ بتانے کے لیے ہے، سال کی تعداد بتانے کے لیے ہے کہ 1 سال ہو گیا، 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، اتنے دن ہو گئے، اب حج آئے گا، اب رمضان آئے گا، اب عید الفطر آئے گی، اب عید الاضحیٰ آئے گا اور اب اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ آئے گا، اب اسی طرح محرم کا مہینہ آئے گا. یہ مہینوں کو بتانے کے لیے ہے، یہ دنوں کو بتانے کے لیے ہے، یہ تمہاری عبادات کو بتانے کے لیے ہے، یہ تمہاری عبادات کو بتانے کے لیے ہے. وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد انصار کے ایک طرز عمل کو ذکر کیا اور اسی طرح یہودیوں کے طرز عمل کو ذکر کیا. کیا طرز عمل تھا ان کا کہ جب بھی وہ کسی سفر پر نکلتے تھے، جب بھی وہ کہیں جاتے تھے تو کیا اگر سفر ادھورا چھوڑ کر واپسی آتے تھے تو وہ گھر میں دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ پیچھے کی طرف سے گھر میں داخل ہوتے تھے. یہ ایک روایت بھی ہمیں ملتی ہے اور اسی طرح ایک دوسری روایت ہے احرام کی حالت میں اگر کوئی ہوتا تھا تو پھر وہ گھر کے دروازے سے ہی آتا تھا لیکن پچھلی طرف سے آتا تھا، یعنی مڑ کر آتا تھا، اور یہ بھی زمانہ جاہلیت کا عمل تھا. اور اسی طرح مشرکین مکہ کے بارے
میں بھی ہے کہ جب وہ سفر میں جاتے تھے سفر ادھورا رہ جاتا تھا تو اس کو وہ ایک غلط تصور لیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ سفر ادھورا رہ جانے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تو اس لیے وہ گھر کے اندر دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ پچھلی طرف سے داخل ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، دیکھیے یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیڑ پھیر کر آؤ یا گھروں کے پیچھے کی طرف سے آؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، اور نیکی تو اس کے اندر ہے کہ تم اللہ کا ڈر اختیار کرنے والے بن جاؤ، اللہ کو اپنا معبود سمجھنے والے بن جاؤ، اللہ کو اپنا خدا ماننے والے بن جاؤ، اللہ کو اپنا مالک سمجھنے والے بن جاؤ، اللہ کو اپنا رازق سمجھنے والے بن جاؤ، اللہ کو اپنا خالق ماننے والے بن جاؤ۔ اور نیکی تو اسی کے اندر ہے کہ اس ایک اللہ کو اپنا رب مان کر اس سے ڈرنے والے بن جاؤ، اس کا خوف اپنے دل کے اندر لے آؤ اور اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے والے بن جاؤ۔ نیکی تو یہ ہے، نیکی تو یہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پھر اگر ڈر اور خوف دل کے اندر آ جائے گا نا تو میرا اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جنت میں نے ایسے لوگوں کے لیے بنائی ہے اور جن کے دلوں کے اندر ڈر آ گیا، جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف آ گیا، ہر عمل کے اندر اللہ کے احکامات کو سامنے رکھنے والے بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھنے والے بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھنے والے بن گئے، جھوٹ سے کنارہ کشی کر لی، خیانت، دھوکہ، فریب، ان ساری کی ساری چیزوں سے بائیکاٹ کر لیا، بغض، کینہ، عداوت، اپنے سینے کو ان ساری کی ساری چیزوں سے پاکیزہ کر لیا، صاف کر لیا، برے گمان، برے خیالات کسی اور کے بارے میں، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، اپنے دل کے اندر یہ دل اللہ کے ڈر کا محور ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کو یہاں بسا لیا، اللہ کے ڈر کو یہاں بسا لیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اصل نیکی ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، اللہ سے ڈرنا نیکی ہے۔ دروازے سے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جو دروازہ ہے تمہارے گھر کا سیدھے طریقے سے آؤ، جو طریقہ ہے آنے کا یہ کیا ہے؟ تم کہتے ہو کہ اگر کوئی غلط ہو جائے تو ہمیں دروازے کے پیچھے سے آنا چاہیے یا دیوار پھلانگ کر آنا چاہیے یا دروازے سے ہی آئے لیکن پیٹ پھیر کر آئے، یہ ساری کی ساری باتیں زمانہ جاہلیت کی ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، سارے کے سارے تصرفات کے مالک ایک اللہ کی ذات ہے، اس پر ایمان لانے والے بن جاؤ، اس کو اپنا معبود سمجھنے والے بن جاؤ، اس کو اپنا خالق سمجھنے والے بن جاؤ، تمہارے دل کے اندر تقوی آ گیا نا، یصلح لکم اعمالکم، میرا اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے سارے کے سارے کام درست کر دوں گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور صرف یہی نہیں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ پھر میرا اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں نا، اور پھر وہ کامیاب ہی کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ڈر آ گیا نا اگر تمہارے دلوں کے اندر وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یہ ڈر اور تقوی تمہیں کامیابیوں کی سیڑھیوں پر لے جائے گا، بلندیوں تک لے جائے گا، کوئی چیز بھی حائل نہیں ہوگی اگر اللہ کا ڈر اس دل کے اندر آ جائے، یہ دنیا اس کے سامنے حقیر بن جائے گی، یہ دنیا اس کے سامنے چھوٹی ہو جائے گی، یہ دنیا کا مال و متاع کوئی مقام کوئی حیثیت اس کے سامنے نہیں رکھے گا۔ میرے اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، میرے رب نے ہر چیز کو بنایا ہے، میرے اللہ نے ہر چیز کی تخلیق کی ہے، وہ سب سے بڑا ہے، میں اس سے ڈرنے والا ہوں، اور جب میرا ایمان، میرا یقین، میرا عقیدہ ایسا ہو جائے گا نا، پھر دنیا کی کوئی چیز مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔
اور پھر کامیابی کامیاب ہے، ایسا شخص کامیاب ہی کامیاب ہے۔ لعلکم تفلحون، میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا شخص کامیاب ہے۔ اور کیوں نہ کامیاب ہو جس نے اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کر لیا، جس نے اپنے دل میں اللہ کو بسا لیا، اللہ کی معرفت حاصل کر لی، اللہ کو پہچان لیا، وہ بھی اگر کامیاب نہ ہو تو پھر ایسا کون سا شخص ہے جو کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔